الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی 81 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اور آپ اعلان فرما دیجئے آ گیا ہے حق اور مٹ گیا ہے باطل، بے شک باطل تھا ہی مٹنے والا۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے غزوہ فتح مکہ کا آغاز کیا تھا۔ آج غزوہ فتح مکہ کے اسباب سماعت فرمائیں۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ سال حدیبیہ کے مقام پر فریقین کے درمیان یعنی مسلمانوں اور مکہ کے کافروں کے درمیان جو صلح نامہ طے پایا تھا، اس میں دیگر شرائط کے علاوہ 2 شرطیں یوں تھیں۔ ایک یہ تھی کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ عرب کے دیگر قبائل کو اجازت دے دی گئی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہے وہ کر سکے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہر قبیلہ نے اپنی آزاد مرضی سے جس فریق کے ساتھ اپنے مستقبل کو وابستہ کرنا مناسب سمجھا، اس کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بنو کنانہ نے قریش کے ساتھ اور بنو خزاعہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ طے کر لیا۔ بنو خزاعہ نے معاہدہ طے کرتے وقت وہ عہد نامہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خزاعہ کو لکھ کر دیا تھا۔ جب پہلے ان سے دوستی کا معاہدہ کیا گیا تھا، اس تحریر کا آخری جملہ عزیزان گرامی قدر آخری جملہ غور طلب ہے۔ حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں لکھا، بیننا و بینکم عہود اللہ و عقودہ ما لا ینسى ابدا، الید واحدۃ والنصر واحد، ما اشرفها خبیر وثبت خراب وما بل بحر صوفا۔ سبل الہدا جلد 5 صفحہ 305۔ ترجمہ کیا ہے اس آخری جملے کا؟ ہمارے درمیان اور تمہارے یعنی بنو خزاعہ کے درمیان، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایسا عہد و پیمان ہے جس کا اللہ تعالی ضامن ہے، جسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس وقت تک متحد رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے جب تک شبیر کے پہاڑ پر سورج چمکتا رہے، کوہ حرا اپنی جگہ پر قائم رہے، اور جب تک سمندر کا پانی اون کو بھگوتا رہے، یعنی قیامت کے برپا ہونے تک۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تحریر حضرت ابی بن کعب نے بارگاہ رسالت میں پڑھ کر سنائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا،
زمانہ جاہلیت میں دوستی کا جو معاہدہ طے پایا تھا، اسلام اس کو کل عدم قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کو پختہ سے پختہ تر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عہد شکنی ہوئی پھر صلح حدیبیہ کی، اور وہ 22 ماہ بعد ہوئی، یعنی صلح حدیبیہ کے 22 ماہ بعد، 22 منتھس، شعبان کا مہینہ ہے۔ اس میں قریش اور ان کے خلیف بنو بکر نے ایک ایسی حرکت کر ڈالی جس کے باعث حدیبیہ کا معاہدہ صلح کل عدم ہو گیا۔ اہل مکہ کو اس معاہدہ صلح کو توڑنے کی کیسے جرأت ہوئی؟ اس کی مورخین نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ غزوہ موتہ میں مسلمانوں کے 3 عظیم جرنیل شہید کر دیے گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے بچے کھچے مسلمانوں کو لاکھوں رومیوں کے نرغہ سے نکال کر لے آئے تھے۔ اس صحانیہ نے اہل مکہ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ مسلمانوں کی قوت و طاقت کا اب جنازہ نکل گیا ہے، اب ان میں یہ دم خم باقی نہیں رہا کہ ہم سے برسر پیکار ہونے کی جرأت کر سکیں۔ اگر ہم اس معاہدہ کی خلاف ورزی بھی کریں گے تو مسلمانوں میں یہ جرأت نہ ہوگی کہ ہمیں دعوت جنگ دے سکیں۔ لیکن یہ ان کی سراسر غلط فہمی تھی، اور ان کی یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو گئی جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے فوری قدم اٹھایا۔ سیرت نگاروں نے اس بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، جس کا خلاصہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ وقت بھی کم ہے، دیکھتے ہیں جتنا کر سکا، ورنہ اسی کو ریپیٹ کر دوں گا۔ بنو کنانہ اور بنو بکر کے سرداروں نے قریش کے رئیسوں سے التجا کی کہ وہ اپنے جنگجو افراد اور اسلحہ سے ان کی امداد کریں تاکہ وہ اپنے دشمن بنو خزاعہ سے اپنے مقتولوں کا انتقام لے سکیں۔ انہیں اپنی قرابت داری کا بھی واسطہ دیا اور ان پر اپنا یہ احسان بھی جتلایا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام سے دوستی کا معاہدہ کرنے کی بجائے ان سے معاہدہ کیا ہے، نیز اسلام کو مٹانے میں بھی وہ ان کے ساتھ ہیں۔ جب بنو کنانہ نے قریش کو بڑے اشتعال انگیز لہجے سے دعوت دی تو سب نے ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ ان میں ابو سفیان شریک نہیں تھا اور نہ اس کے بارے میں مشورہ کیا گیا ان سے۔ ایک قول کے مطابق ابو سفیان سے مشورہ کیا گیا لیکن اس نے ان کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ بنو خزاعہ کے خلاف یہ سازش بڑی رازداری سے کی جا رہی تھی۔ بنو خزاعہ صلح حدیبیہ کے بعد بڑے اطمینان سے وقت گزار رہے تھے، انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ لوگ ان پر اچانک دھاوا بول دیں گے۔ قریش، بنو بکر اور بنو کنانہ نے باہمی مشورہ طے کیا کہ مکہ کے نشیبی علاقہ میں وطیر نامی کنواں جو بنو خزاعہ کے علاقہ میں ہے، اس پر فلاں تاریخ، فلاں وقت، فلاں جگہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کریں گے۔ جب مقررہ جگہ پر وہ لوگ پہنچ گئے تو ان پر دعویٰ بولنے والوں میں دیگر قبائل کے علاوہ قریش کے بڑے بڑے رؤساء بھی شریک تھے، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، حویطب بن عبد العزیٰ، شیبہ بن عثمان اور مکرز بن حفص۔ امتاع الاسماء جلد 1 صفحہ 267 و ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 256 و سبل الہدیٰ جلد 5 صفحہ 206 تا 307 اور دیگر کتب سیرت حوالہ کے لیے۔ ان سب نے اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے تھے اور عجیب قسم کا لباس پہنا ہوا تھا تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ یہ لوگ اپنے غلاموں اور نوکروں کا ایک جمع غفیر بھی اپنے ہمراہ لائے تھے۔ ادھر قریش اور ان کے خلیف زور شور سے بنو خزاعہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاروں میں مصروف تھے، تیاریاں کر رہے تھے، مصروفیت تھی۔ ادھر بنی خزاعہ اپنے گھروں میں بے خوف و خطر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ انہیں یہ سما بالکل گمان بھی نہ تھا، ذرا سا بھی گمان نہ تھا
اس معاہدہ کے بعد ان پر بلا وجہ شب خون مارا جائے گا۔ ان میں اکثریت بچوں، عورتوں اور کمزور بوڑھوں کی تھی۔ جب بنو بکر نے ان پر اچانک حملہ کیا تو وہ جانیں بچانے کے لیے بھاگ نکلے، یہاں تک حدود حرم میں داخل ہو گئے۔ انہیں امید تھی کہ یہاں ان کو مان مل جائے گی، لیکن ان حملہ آوروں نے حدود حرم کا بھی پاس نہ کیا اور ان کو بے دریغ قتل کرتے رہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہیں سے کال کریں گے، وقت پورا ہوا، وما علینا الا البلاغ۔